الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، ہمارے ہاں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زندگی میں جب ایک مرتبہ قربانی کر لی تو اب اگلے سال وہ یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس بار تو ہمارے اوپر اب قربانی نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے پچھلے سال کی ہے یا ہم نے فلاں سال کی ہے، تو اب ہم اپنے کسی بچے کی طرف سے دے دیتے ہیں، کسی بزرگ کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے دے دیتے ہیں۔ تو اس میں مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ ہر سال جب قربانی کے دن آئیں گے تو دیکھا جائے گا کہ بندہ صاحب نصاب ہے یا نہیں، یعنی اس کے پاس اتنا مال جو کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے، اپنی ضروریات اصلیہ جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے علاوہ اور قرض کے علاوہ اس کے پاس موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، چاہے ہر سال ہی اس پر یہ واجب ہو اور ہر سال ہی اسے دینی پڑے، کیونکہ دیکھیے کہ ایک مرتبہ ایسا نہیں ہے حج کی طرح کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور آپ نے حج ادا کر لیا تو اب دوبارہ جو ہے آپ پر فرض نہیں ہوگا۔ قربانی ہر سال ہی دیکھا جائے گا، جیسا کہ آپ صدقہ فطر ہر سال دیتے ہیں۔ ہر سال جب عید الفطر آتی ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں، نصاب کے مالک ہیں، مالدار ہیں، تو آپ صدقہ فطر دیتے ہیں۔ اسی طرح قربانی بھی ہر سال جب ایام قربانی آئیں، یعنی 10ویں 11ویں 12ویں جو ذوالحجہ کی ہے، اس میں کسی بھی وقت آپ کے پاس مال آ جاتا ہے تو اب آپ پر قربانی واجب ہے۔ یہاں یہ شبہ جو ذہن میں آتا ہے کہ جی ایک مرتبہ دے دی دوبارہ نہیں دینی، تو اس کو دور کرنے کے لیے اپنے آقا سید العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ذہن میں رکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کے راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1507 ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور ہر سال ہی قربانی کرتے رہے۔ تو اس سے دو شبوں کا ازالہ ہو گیا۔ ایک تو بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں جی قربانی صرف حج کے ساتھ مخصوص ہے، ان کا بھی رد ہو گیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ قربانی دے دی، دوبارہ اپنی طرف سے دینے کی ضرورت نہیں، ان کا بھی رد ہو گیا۔ تو ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کی طرف سے قربانی دینا چاہتے ہیں، کسی اور کے نام کی قربانی دینا چاہتے ہیں، نام سے مراد کہ اس کو ثواب پہنچانے کے لیے ہوتی تو اللہ ہی کے لیے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ پر جو واجب ہے وہ ادا کر لیں، وہ علیحدہ دیں، اور اس کے لیے علیحدہ آپ کوئی جانور خرید لیں یا کسی جانور میں حصہ ڈال دیں اس کے لیے، تو اس طرح وہ بھی آپ کی جو خواہش ہے پوری ہو جائے گی۔ ورنہ اپنی طرف سے اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ کو قربانی کرنا ضروری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔